آخر میں میں جس شخصیت کو بلانے جا رہا ہوں، لیلائے اردو ادب، جن کی پہلی اور آخری چاہت، اور اس شہر کو شہر ادب کے سٹیٹس تک لانے والے جو چنیدہ لوگ ہیں، ان میں سر فہرست انہی کا نام آتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ کی نہ رکنے والی تالیوں میں ہم انہیں یہاں بلائیں۔ جناب ڈاکٹر ظفر تقوی صاحب، میں گزارش کروں گا کہ صدارتی کلمات و کلام کے ذریعے وہ ہمارے سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ جناب ڈاکٹر سید ظفر تقوی۔ ابو مائک چینج کر دیں۔ بھائی ایاز مفتی صاحب، آپ نے مجھے یہ عزت بخشی، سب سے پہلے تو میں تقدیس ادب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس قسم کا پروگرام ہمارے شعراء کے لیے کیا، ہم کو یہ موقع دیا کہ ہم اس قسم کے پروگرام میں آ کے ان کے بارے میں جان جائیں، اور یہ بڑی خاص بات ہے۔ لوگ مشاعرہ کرتے ہیں اپنی تعریف کے لیے، لیکن یہ تعریف ان لوگوں کے لیے جو ہم نے ان کے بارے میں سنا۔ میں چاہتا ہوں، اگر کہیں آپ تو میں چاہتا ہوں کہ چونکہ یہ ایک تاریخی پروگرام ہے، ایک دو دقیقوں میں چاہتا ہوں کہ تاریخ بتا دوں ہیوسٹن کی، جو زیادہ لوگ اس سے واقف نہیں ہیں۔ تو ادبی تاریخ ذرا بہت ضروری ہے کہ ہم جاننا چاہیں کہ اس شہر میں اردو کا سلسلہ کیسے شروع ہوا، کہاں تک ہم لوگوں نے اس میں حصہ لیا۔ یہ ڈاکٹر عزیز صدیقی صاحب کو تو میں نے بتایا کہ ان کو ہم لے کے آئے تھے، اور وہ کافی ان کی دلچسپی تھی اردو میں، لیکن ہوا یہ کہ اسی کے بعد پھر ہندوستان پاکستان کی جنگ شروع ہوئی۔ اس کے بعد ہمارے یہاں اس شہر میں بڑی کشیدگی ہوئی آپس میں دوست، کیونکہ ہندوستانی پاکستان ایسوسی ایشن کے ممبر تھے، پاکستانی ہندوستان کے تھے، یہ سب سلسلہ، لیکن بڑی کشیدگی ہوئی۔ میری ایک ذمہ داری تھی، میں پروٹوکول آفس میں یہ جسے کہتے ہیں ہاسپٹیلٹی انٹرنیشنل کا چیئرمین تھا ہیوسٹن میں، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کوئی اس قسم کا پروگرام کریں جس سے کہ یہ کشیدگی کم ہو۔ میں بس 2 منٹ دوں گا میں۔ تو میں نے یہ کیا کہ ایک پروگرام شروع کیا جس کو یونیورسٹی آف ہیوسٹن نے انٹرنیشنل آفس نے اس کو اپروو کیا، اور وہ پروگرام یہ تھا، ہم اس کو مشاعرہ کہتے تھے، لیکن اس میں 2 حصے ہوتے تھے۔ ایک مشاعرے کے نام سے، جس میں ہم دوسرے لوگوں کے غزلیں پڑھتے تھے کیونکہ شاعری کرتا نہیں تھا کوئی، اور دوسرا موسیقی کا پروگرام تھا۔ مشاعرے کی صدارت ایک ہندوستان کا نان مسلم کرتا تھا، اور جو موسیقی کا پروگرام وہ عزیز صدیقی کرتے تھے۔ یہ ہمارا سلسلہ چلتا رہا، یہ سمجھیے، اور اس کو ہم نے اردو کلچرل سوسائٹی کا نام دیا۔ ڈاکٹر گپتا تھے یونیورسٹی آف ہیوسٹن کے، ان کو ہم نے ایڈوائزر بنایا، اور وہ سلسلہ چلتا رہا ہمارا۔ کچھ دنوں کے بعد کچھ کلاسیکل موسیقی کے لوگ آنے لگے، جس سے ہمارے لوگ جو ہیں ان کی دلچسپی اس طرف چلی گئی۔ تو اب ادب کا کیا سلسلہ کیا جائے؟ تو سمجھیے کہ 79 میں جون میں ہم نے بزم ادب کا سلسلہ شروع کیا۔ اس میں بس خاص بات یہ تھی کہ ہر آنے والا طرح میں 2 اشعار لے کے آئے گا۔ اب ظاہر ہے کسی کو نہیں معلوم کہ مطلع کیا ہوتا ہے، مصرع کیا ہوتا ہے، اور شعر کیا ہوتا ہے، وہ نہیں معلوم تھا۔ تو میرے پاس ابھی وہ پرچہ موجود ہے، ہم اس پرچے کو ہم نے
اس کو دیا لوگوں کو کہ بھائی یہ ہے اس طرح طریقہ. لوگ کہتے تھے بھائی $1 کا ایک شعر ہم دیں گے. یہ سلسلہ چلا، یہ 2 دفعہ. پھر تیسری دفعہ لوگوں نے خود کال کرنا شروع کیا کہ بھائی وہ آپ کا مشاعرہ کب ہونے جا رہا ہے، وہ طرحی مشاعرہ میں بھی لکھوں گا. پرانے لوگ جنہوں نے لکھا ہے وہ بھی ہمارے پاس ان کی غزلیں ہیں. اب آپ دیکھیے گا کہ کس طرح ان کی غزلوں میں کتنا فرق ہوا دھیرے دھیرے کر کے، وہ ہمارے پاس ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شروع میں یہ سلسلہ چلتا رہا. پہلا مشاعرہ ہیوسٹن میں 73 کا ہوا تھا. میرے والد مرحوم استاد الشورا شعلہ کراروی وہ آئے ہوئے تھے. ان کا ایک مشہور، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا تہذیب ہند و پاک کی اردو زباں کی بات لے بیٹھے ہیوسٹن میں یہ شعلہ کہاں کی بات، امریکہ میں اگر ہے تو سائنسداں کی بات، پوچھو زمین کی تو کہیں آسماں کی بات. یہ ان کی غزل تھی جو 73 میں یہ انہوں نے یونیورسٹی آف ہیوسٹن میں پہلا مشاعرہ تھا ہمارا. پھر ہم نے یہ طرحی سلسلہ شروع کیا. غیر طرحی لوگ بھی پڑھتے تھے، لیکن 79 سے جو ہمارا سلسلہ شروع ہوا تو سب کے تعاون سے ہم نے 2014 تک 135 طرحی نشستیں کی. 100، اور ان سب کا زیادہ تر میرے پاس ویڈیو اور آڈیو ہے. اس میں ہم نے جو بین الاقوامی مشاعرے کیے وہ 83 میں سب سے پہلے، جس میں اس میں جمیل الدین عالی اور احمد فراز اور یہ حضرات تھے جو پہلا مشاعرہ. اور ہم نے پھر 90 تک ہم نے طرحی مشاعرے کیے، بین الاقوامی مشاعرہ، ان سب کی ہمارے پاس ٹیپ ہے. تو یہ سلسلہ چلتا رہا. اور ان مشاعروں کی وجہ سے ہوا یہ کہ کچھ لوگ تو شاعر بنے ہوئے آئے اور کچھ شاعر بنے. یہ ہمارے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انوائرنمنٹ ہے، یہ اس طرح سے جو ہمارا سلسلہ چل رہا تھا، یہ ماحول تھا اردو ادب کا، جس کی وجہ سے لوگوں کو میں دلچسپی ہوئی. اور اس میں خالی مسلمان نہیں تھے، مسلمان تھے، ہندو تھے، سکھ تھے، برابر آتے. جو ہمارے مشاعرے میں آتے انہوں نے دیکھا ہوگا. اور ہم کو یہ مجھے فخر ہوتا ہے اس کہنے میں کہ ہم لوگوں نے سب نے مل کے جو محنت کی اردو کے لیے، وہ واقعی جس کی وجہ سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس قسم کے ہمارے مشاعرے ہو رہے ہیں. یعنی میں سمجھیے کہ مجھے 55 سال ہو گئے. تو جب میں آیا تھا تو یہاں 18 پاکستان کے لوگ تھے اور 52 ہندوستان کے لوگ تھے. اور سبھی کو فکر یہ تھی کہ ہم انگریزی پڑھیں گے، انگریزی بات کریں گے، اردو میں کوئی کرنے والا نہیں تھا. لیکن یہ کہ اب الحمدللہ لوگ کرتے ہیں. بلکہ دیکھیے یہ کتاب ماشاءاللہ، یہ ان کی کتاب ابھی رسم اجرا ہوئی ہے. اور یہاں سمجھیے کہ قریب 18 کتابیں ہیں جو کہ یہاں چھپ چکی ہیں لوگوں کی. یعنی آپ کی کتنی ہیں؟ 3-4 ہیں. آپ کی 4-5 کتابیں ہیں. 9 ہیں. ان کی آپ کی بھی ہیں 2 میری ہیں، میری اہلیہ کی 1 ہے. تو اب سمجھیے کہ اتنی کتابیں ہیں جو کہ اب چھپ رہی ہیں. کیوں؟ کہ اس ماحول کی وجہ سے. میں چاہتا ہوں کہ اس ماحول کو ہم بڑھاتے رہیں، کرتے رہیں. میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں بھائی آپ کو اردو سے دلچسپی ہے؟ لوگوں سے پوچھتا ہوں بھائی ہے دلچسپی؟ مشاعرے میں آئیے. آپ میں جراثیم پائے جاتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ اردو میں جراثیم پائے جاتے ہیں. جب میں انجینئر ہو کے میں لکھنے کی کوشش کر سکتا ہوں تو آپ بھی لکھ سکتے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی طریقے سے اگر ہم کریں. بھائی میں زیادہ وقت نہیں، مجھے کافی میں آج سوچ رہا تھا کہ ایک غزل میں نے لکھی تھی
لیکن میری اہلیہ نے منع کیا کہ اس پوری غزل کو مت پڑھیے گا. اس کا مطلب تھا کہ زندگی اتنی مختصر کیوں ہے, موت کا آنا معتبر کیوں ہے. یہ پوری غزل تھی. تو انہوں نے کہا یہ موقع اچھا نہیں ہے کہ آپ اس طرح کریں, تو اس غزل کو نہیں پڑھوں گا. لیکن یہ میری تیسری غزل ہے زندگی کی, تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں پڑھوں. بہت ہی آسان طریقے سے ہے اور اس میں استعارے وغیرہ نہیں ہیں, تو بہت ہی سادی سی ہے. یہ کسی کی طرف اشارہ نہیں ہے, میں بتا دوں گا. کوئی اشارے کی بات نہیں ہے. خالد خواجہ کی نظر کرتے ہیں. آپ بھی ایک ڈال دیجئے. سرے بزم ان کو بٹھایا گیا ہے, سرے بزم ان کو بٹھایا گیا ہے, میرے صبر کو آزمایا گیا ہے. سرے بزم ان کو بٹھایا گیا ہے, میرے صبر کو آزمایا گیا ہے, اور ستایا گیا ہے, رلایا گیا ہے, میرے دکھتے دل کو دکھایا گیا ہے. میرا حال ظاہر نہیں تجھ پہ ناز ہے, ستم پر ستم مجھ پہ ڈھایا گیا ہے. یہ تیسری غزل ہے میری زندگی کی. تو یہ وہی اس زمانے کی بات ہے, جوانی کی بات ہے. یعنی آپ نے جو پڑھا تھا تو جب وہ محبت والے اشعار تھے تو کافی ہاتھ اٹھے تھے, تو وہ ہوتا ہے کہ اپنی جوانی یاد آتی. میں شعر میں آتا ہوں. یہ آنسو نہیں ہے لہو آرزو کے, میرا خون ناحق بہایا گیا ہے, اور یہ کچھ عمر رفتہ نے حالت بنا دی, یہ کچھ عمر رفتہ نے حالت بنا دی, نہ آیا گیا ہے نہ جایا گیا. یہ دیکھیں نا, یہ سلسلہ ہے ہمارے ساتھ. یہ کچھ عمر رفتہ نے حالت بنا دی, نہ آیا گیا ہے نہ جایا گیا ہے, اور سفر کی مسافت میں عزم غریباں بہت تھک گیا تھا, سلایا گیا, بہت تھک گیا تھا, سلایا گیا ہے. اور جو کہنا ہے کہہ دو, یہ ہے وقت آخر, جو کہنا ہے کہہ دو, یہ ہے وقت آخر, عدم سے نہ کوئی بلایا گیا ہے. اور فقط چند جملے رقیبوں سے سن کر نظر سے مجھے کیوں گرایا گیا. فقط نہیں, کسی کی طرف اشارہ نہیں. فقط چند لمحے جملے رقیبوں سے سن کر نظر سے مجھے کیوں گرایا گیا ہے. وہ حسن تبسم, وہ مخمور نظریں, وہ حسن تبسم, یہ ابھی کا نہیں ہے بھائی, بہت پرانا ہے. یہ حسن تبسم, وہ مخمور نظریں, اداؤں سے اب آزمایا گیا ہے. اور مجھے چاروں ناچار ناراض کر کے, مجھے چاروں ناچار ناراض کر کے منایا گیا ہے, ہنسایا گیا ہے. اور محبت میں جب میں نے دھونی رمائی, محبت میں جب میں نے دھونی رمائی, مجھے راستے سے ہٹایا گیا, مجھے راستے سے ہٹایا گیا ہے. اور خزاں آ گئی ہے بہاروں سے پہلے, خزاں آ گئی ہے بہاروں سے پہلے, میرے ہر نشیمن کو ڈھایا گیا ہے. خزاں آ گئی ہے بہاروں سے پہلے, میرے ہر نشیمن کو ڈھایا گیا ہے. اور جو واقف نہیں ہیں میرے راز دل سے, جو واقف نہیں ہیں میرے راز دل سے,
نہ جانے انہیں کیوں بتایا گیا ہے، نہ جانے انہیں کیوں بتایا گیا ہے، اور غریبوں کی دنیا خلاؤں کا مسند، غریبوں کی یہ آخری شعر ہے، غریبوں کی دنیا خلاؤں کی مسند کہاں سے کہاں مجھ کو لایا گیا ہے، غریبوں کی دنیا خلاؤں کا مسند کہاں سے کہاں مجھ کو لایا گیا ہے۔ اور مقطع ملاحظہ ہو، پسند آئے گا آپ کو، ظفر ایک شاعر غریب الوطن ہے، ظفر ایک شاعر غریب الوطن ہے جسے ہر جگہ آزمایا گیا، ظفر ایک شاعر غریب الوطن ہے جسے ہر جگہ آزمایا گیا ہے، اور سر بزم ان کو بٹھایا گیا ہے، میرے صبر کو آزمایا گیا ہے۔ معزز حاضرین مجلس، اس سے پہلے کہ ہم مشاعرے کا اختتام کریں، آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ اور کل اور درود پاک پڑھ لیجئے گا تاکہ ہم ان مرحومین کو اثار ثواب کر سکیں۔ اللہم انت السلام عنک السلام علیکہ یرجو السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارک ربنا و تعالی یا ذا الجلال والاکرام۔ یا الہ العالمین، ہم نے جو بھی کلام پاک اس پوری محفل نے پڑھا ہے، ہمارے پیچھے ہمارے تمام وہ شعراء جو شہر خموشاں ہمیں جا چکے ہیں، الہ العالمین تیری بارگاہ ہمیں جا چکے ہیں، ان کے لیے ان کی لغزشات کو معاف فرماتے ہوئے انہیں اعلیٰ درجات عطا فرما، الہ العالمین انہیں حضور کا قرب نصیب فرما، انہیں اہل بیت کا قرب نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وصلی اللہ تعالی علی حبیب محبوبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بہت بہت شکریہ حضرات۔ جناب صدر اور مہمان خصوصی، آپ مشاعرے کے اختتام کا اعلان کر دو، آپ کی اجازت سے۔ آج